اور یاد کرو کالا جب فرمایا ربو کا تمہارے رب نے للملائکہ فرشتوں سے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں مقرر کرنے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً نائب۔ تو آگے سے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انہوں نے عرض کی کیا تو بنائے گا یا کیا تو مقرر کرتا ہے فیہا زمین میں من یفسد فیہا جو فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون ریزیاں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ تیری تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور پاکی بیان کرتے ہیں سلک تیرے لیے۔ آگے سے رب العزت کا جواب آیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میرے اور آپ کے مالک نے ارشاد فرمایا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے مقرب فرشتوں کو یہ فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ اور جو فرشتے ہیں ملکن یہ واحد ہے، اور اس کا ماخذ اشتیاق علوقتن ہے، یعنی جس کا معنی ہے پیغام رسانی، کیونکہ فرشتے اللہ رب العزت کا پیغام اللہ کے مقبول بندوں کی طرف پہنچاتے ہیں اور مامور ہیں اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے، تو اس لیے انہیں اس نام سے معصوم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی ثنا کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اس مالک کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور بعض فرشتے اللہ رب العزت کے ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، جو حکم اللہ رب العزت نے انہیں دیا اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی کی ڈیوٹی رزق پہنچانے کے اوپر ہے اور کسی کی بارش برسانے کے اوپر، تو اس طرح اللہ رب العزت کے بعض فرشتوں کی کاموں کے اوپر ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں کے اوپر مامور ہیں۔ اور ایمان کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ، بلکہ واجب ہے کہ ہم اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لائیں۔ باقی رہی بات ان کے پر ہیں یا ان کی پرواز ہے،
تو جتنا جتنا علم ہمیں حدیث سے ملتا گیا اس کے مطابق ہمیں ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. جیسا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وحی لے کے آتے اور صورت دہیہ قلبی کی بنا کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. تو ایک طرف دہیہ قلبی کی صورت میں جبریل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور دوسری طرف جبریل امین اپنے خاص مقام کے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر بھی موجود ہوتے. ایک طرف شکل دہیہ قلبی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور دوسری طرف جبریل امین سدرۃ المنتہا کے اوپر بھی ہوتے. تو اسی طرح اللہ کے جو خاص بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، وہ جسمانی طور کے اوپر یہاں موجود ہوں اور روحانی طور کے اوپر خانہ کعبہ میں موجود ہوں. تو جس طرح جبریل امین دو جگہوں کے اوپر پائے جاتے، اسی طرح اللہ کے بعض بندوں کو جنہیں اللہ نے چن رکھا ہے یہ شان عطا فرمائی. تو بات کر رہے تھے جن چیزوں کا فرشتوں کے حوالے سے حدیث کے اندر بتایا گیا ہے ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان لانا لازم ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، نائب مقرر کرنے والا ہوں. تو پھر یہاں ایک اور اعتراض بنتا ہے کہ نائب تو تب بنایا جاتا ہے کہ جو اصل میں تھا وہ کہیں چلا جائے. نائب تو تب بنایا جاتا ہے اگر جو اصل ہے اس سے وہ کام نہ ہو رہا ہو تو وہ اپنا کوئی نائب مقرر کر دے اور کہے کہ یہ کام تمہارے ذمے ہے، تمہارے سپرد ہے، اور پھر وہ اس کام کے اوپر لگ جائے. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی وصال فرما جائے اور ان کے وصال کے بعد ان کا کوئی خلیفہ مقرر کر دیا جائے. وہ خلیفہ چلا جائے تو دوسرا خلیفہ مقرر کر دیا جائے. جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے اور انہوں نے دین کو آگے پہنچانے کی کوشش کی. تو حاضرین گرامی قدر، پھر یہ کیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نائب مقرر کرنے والا ہوں؟ نہ تو اسے کسی کے کاموں کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جو وہ کر نہ سکے. اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ کون کہتا ہے فیکون تو پس وہ ہو جاتا ہے. اس خدائے عظیم کی شان یہ ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے اپنا نائب کیوں مقرر کرنے کا فرشتوں کو فرمایا؟ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب علامہ سید غلام رسول سعیدی نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے بس ایک ہی بات تھی، رب اپنے بندوں سے محبت کرتا تھا، اسے اپنے بندے محبوب تھے،
اور ڈائریکٹ اس کے بندے اس سے اس کا پیغام لے نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو بندوں سے محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے اور اپنا پیغام اور خیر اور بھلائی انہیں بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے چنیدہ بندوں کا انتخاب کیا، یعنی انبیاء ہیں اور رسل ہیں، اور ان کا انتخاب کر کے اللہ نے اپنا پیغام ان نبیوں اور رسولوں تک پہنچایا جنہیں اللہ نے اپنا نائب مقرر کیا، اور پھر وہی پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچتا چلا گیا۔ اور یقیناً ہمیں بھی اسی وجہ سے خیر ملی ہے، اسی وجہ سے بھلائی ملی ہے کہ اللہ کے رسول بتاتے رہے یہ خیر کا رستہ ہے، اللہ کے رسول حکم فرماتے رہے یہ بھلائی کا رستہ ہے اور خیر کا رستہ ہے، اس طرف آ جاؤ۔ تو حاضرین گرامی قدر، اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں زمین کے اندر۔ تو آگے سے فرشتوں نے عرض کی، مالک کیوں مقرر کرے گا؟ ایک اعتبار سے فرشتے بھی سچے تھے، کیوں کہ فرشتوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ وہ زمین کے اندر خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، قتل کرے گا، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا۔ اور آج کتنی مثالیں ہیں، ایک ہفتہ نہیں گزرتا آپ کو خبریں مل رہی ہیں کہ بھائی نے بھائی کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، بھائی نے بہن کو مار دیا۔ یہ 2 دن پہلے کی گجرانوالہ کی خبر ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور اگر آپ اپنے دائیں بائیں میں دیکھیں تو تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اپنا بھائی سگے بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ تو فرشتے اس اعتبار سے سچے تھے کہ مالک خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا، لیکن یاد رکھ لیں فرشتوں کی نظر حضرت انسان کے خون کے اوپر تھی، خون ریزیوں کے اوپر تھی، لوگوں کے دکھڑوں کے اوپر تھی، لیکن اللہ کی جو نظر تھی وہ میرے محبوب کے مکھڑے کے اوپر تھی۔ فرشتے خون دیکھ رہے تھے، فساد دیکھ رہے تھے، خون ریزیاں دیکھ رہے تھے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میرا رب صرف محبوب کو ہی نہیں دیکھ رہا تھا، میرا محبوب صدیق اکبر کو، میرا رب صدیق اکبر کو دیکھ رہا تھا، فاروق اعظم کو دیکھ رہا تھا، عثمان غنی کو دیکھ رہا تھا، علی المرتضیٰ کو دیکھ رہا تھا، اور پھر امت کے اندر آنے والے ایسے بندوں کو رب دیکھ رہا تھا جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا کرنا، جن کے جتنے بھی معمولات ہیں، ہر عمل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کے مطابق تھا۔ ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، سارا کچھ رب کی رضا کے مطابق تھا۔ تو فرشتے جو تھے وہ خون ریزیوں کو، فساد کو دیکھ رہے تھے، اور میرے رب کی شان یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور حضرین گرامی قدر، حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جب بندے ذکر کے اندر مشغول ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے فرشتے زمین کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ذکر کی محفلیں لگی ہوئی ہیں، لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے کرتے کیا ہیں کہ وہ جتنے لوگ ہوتے ہیں انہیں ایک نور کے اندر لپیٹ لیتے ہیں، اور وہ نور آسمان دنیا تک بلند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ رب العزت کے فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹتے ہیں
تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ جانتا ہے، اسے علم ہے، اسے خبر ہے، وہ تو غیب دان ہے، غیبوں کو جاننے والا ہے، جاننے کے باوجود پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری یاد کے اندر لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو عرض کی جاتی ہے مالک انہوں نے دیکھا تو نہیں، پھر بھی تیرے ذکر کے اندر لگے ہوئے تھے۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ وہ مانگ کیا رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ تو عرض کی جاتی ہے مالک جنت کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک پھر اور زیادہ مانگتے، جنت کی نعمتیں دیکھتے، جنت کے اندر جو کچھ ہے اسے اگر دیکھ لیتے تو مالک اور مانگتے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پناہ کس چیز کی مانگ رہے تھے؟ تو عرض کی جاتی ہے مالک وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ عرض کی جاتی ہے مالک وہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے میرے فرشتوں بتاؤ انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ مالک نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ مالک اور زیادہ پناہ مانگتے۔ تو پھر میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی یعنی دوزخ سے، میں نے انہیں دوزخ سے آزاد کر دیا، اور جو جنت کے وہ طالب تھے میں نے انہیں جنت کا حقدار کر دیا، جنت کا حقدار کر دیا۔ تو عزیزین گرامی قدر اس حدیث پاک سے میرا رب جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ بندے کیا کر رہے تھے، اور جانتا ہے پھر پوچھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ رب بتانا چاہتا ہے فرشتوں تمہاری نظر خون ریزیوں اور فساد کے اوپر تھی اور میری نظر میرے بندوں کے اوپر تھی، وہ میرے ذکر کے اندر مشغول تھے، وہ بھلائی کے اندر مشغول تھے۔ اور پھر حضرت انسان کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے وہ حضرت انسان کی ان خوبصورت اداؤں کو دیکھ کے فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے۔ وہ فخر کیسے نہ کرے کہ حضرت انسان کے ساتھ سارے معمولات اس رب نے لگائے، اس کے ساتھ بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے لیے روزی روٹی کے مسائل ہیں، یہ روزی روٹی کے لیے تگ و دو کرتا ہے، زمانے کی مشکلات ہیں، زمانے کی طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، آئے روز اسے کوئی نہ کوئی پریشانی آ لیتی ہے، آئے روز اسے کوئی نہ کوئی مشکل آ کے ڈھا لیتی ہے، اور ساری مشکلات کے باوجود، ساری پریشانیوں کے باوجود، ان ساری چیزوں کو بندہ جب چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اس کے ذکر کے اندر لگ جاتا ہے، تو اللہ فرشتوں کے اوپر فخر فرماتا ہے فرشتوں تم تو ہے ہی پاکی کے لیے ہو، تم تو ہر وقت میری پاکی کر رہے ہو، تمہیں کوئی مشکل نہیں، تمہیں کوئی پریشانی نہیں، تمہیں کوئی دقت نہیں، تم ہر وقت پاکی کر رہے ہو۔ لیکن سنو میرے فرشتوں میں نے ان کے ساتھ ساری پریشانیاں لگا دی، یہ ساری پریشانیاں ایک طرف رکھ کے میری بارگاہ میں میرا ذکر کر